امثال کی کتاب باب نمبر 25 آیت نمبر 2 لکھا ہے، خدا کا جلال رازداری میں ہے لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں ہے۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے جلال کی رازداری۔ مجھے بتائیے گا کہ بائبل مقدس میں وہ کون سا شخص ہے جس کی عمر سب سے زیادہ تھی؟ جی دیکھیے گا، پیدائش کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 27 میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور متوسلا کی کل عمر 969 برس کی ہوئی۔ متوسلا کی کل عمر بائبل بیان کرتی ہے 969 برس کی ہوئی، اور بائبل مقدس میں یہ انسان سب سے بوڑھا ہے، سب سے بزرگ ہے۔ ہنوک نام کا شخص متوسلا کا باپ ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلا پیدا ہوا۔ 65 برس کی عمر میں خدا نے اسے ایک بیٹا دیا، اور جب اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بائبل میں لکھا ہے وہ 300 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ جب ہنوک کے گھر 65 سال کی عمر میں، ہنوک کی 65 سال عمر تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو خدا نے ہنوک سے کہا، تمہارا یہ بیٹا جب تک زندہ رہے گا تب تک زمین پر طوفان نہیں آئے گا۔ تو ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام متوسلا رکھا، جو ایک عبرانی نام ہے، اور یہ 2 عبرانی لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا موت، میموت ہے موت، دوسرا ہے شلخ، یہ 2 عبرانی زبان کے لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ موت، موت جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اس کی موت، اور دوسرا جو لفظ ہے شلخ، اس کا مطلب ہے اسے لے آنا یا اسے بھیجا جائے گا۔ ان دونوں لفظوں کو جوڑ کر جب ہم اس طرح پڑھیں گے کہ اس کی موت لے آئے گی، یا اس کی موت سے بھیجا جائے گا، یہ بہت عجیب سا مطلب ہے، مگر بائبل میں اس کا نام متوسلا ہی ہے۔ متوسلا 187 برس کا تھا جب اس سے اس کا بیٹا لمک پیدا ہوا۔ جب لمک 182 برس کا تھا تب اس سے نوح پیدا ہوا۔ اب 182 جمع کر لیں ذرا۔ اب پیدائش کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، جب نوح کے زمانہ میں طوفان آیا تو نوح کی عمر 600 سال تھی۔ کتنی؟ اس کو بھی جمع کر لیں، اس کو بھی جمع کر لیں۔ 600، پہلے 187، پھر 182، پھر 600، ان سب کو جمع کر کے اونچا بولے رقم کتنی نکلتی ہے؟ کتنی جی؟ اونچا بولے 969، 969 برس۔ متوسلا کی عمر کتنی تھی؟ عبرانی نام میں یہ نام تھا متوسلا، یہ 2 لفظوں سے ملا تھا، موت، اس کی موت، اور شلاخ۔ شلاخ کا مطلب کیا تھا؟ اسے لے آیا، اسے بھیجا جائے گا، اس کی موت سے آئے گا اور اس کی موت سے بھیجا جائے گا۔ کل عمر اس کی تھی 969۔ جس وقت نوح کے زمانہ میں طوفان آیا تو ٹوٹل کتنا گراف بنتا ہے؟ 900۔ مطلب ہے جس سال متوسلا مرا تھا اسی سال طوفان بھی آیا، 969۔ یہ ایک نبوت تھی جو کہ ایک راز تھا۔ کیا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں خیال کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے لڑکے کو پال کر بڑا کیا جا رہا تھا جس کے مرنے سے پوری دنیا میں طوفان آ سکتا تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور آپ اندازہ لگائیں، اس کو ہلکا سا بخار ہو جائے، وہاں پر کیا ہلچل مچی ہوگی؟ اس کو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ یہ جس دن چلا گیا اس دن پوری دنیا گئی۔ جب تک یہ صحیح، اس وقت تک سب کچھ صحیح ہے۔
اسی طرح خدا بھی ایک انسان کو پال رہا تھا جس نے گناہ کرنا تھا. وہ یہ گناہ کرے گا اس بات کا خدا کو پہلے سے ہی پتا تھا. اور یہ بات ہمیں سکھاتی ہے بائبل مقدس کہ خدا کا چھٹکارا دینے والا منصوبہ ایک دم اچانک سے نہیں تیار ہوا، نہ تشکیل دیا گیا، بلکہ یہ بنائے عالم سے پیشتر. اور اس نے ان لوگوں کو پہلے ہی ٹھہرا دیا، ان لوگوں کو پہلے ہی ٹھہرا دیا جو لوگ بچیں گے، بچائے جائیں گے. پہلے سے ٹھہرا دیا جو لوگ بچیں گے، بچائے جائیں گے. حوالہ دیکھتے ہیں افسیوں باب نمبر 1 آیت نمبر 4 کو دیکھیے. نیا عہد نامہ پالوس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط باب نمبر 1 آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. بنائے عالم سے پیشتر. یہ منصوبے کوئی اچانک سے نہیں بن گئے. خدا کو پتا تھا کہ اسے اپنی محبت ظاہر کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ایک شخص کو پال رہا تھا جس نے گناہ کرنا تھا. خدا کو پتا تھا کہ اسے اپنی محبت ظاہر کرنی پڑے گی اس دنیا کے روگوں کے لیے دوا کا روپ بن کر. تو آئیے ذرا نوح کے زمانہ کے طوفان کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. یہ کب تک طوفان چلا تھا، اس کا کب تھمنا لکھا ہے. اس کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی. اس حوالہ میں لکھا ہوا ہے طوفان تھم جاتا ہے. طوفان تھم جاتا ہے. کیا اتنی خاص ضرورت پڑ گئی کہ وہ مہینہ بھی بتا رہے ہیں، تاریخ بھی بتا رہے ہیں، پہاڑ بھی بتا رہے ہیں، طوفان کا تھمنا بھی بتا رہے ہیں؟ کیوں روح القدس یہ سکھا رہا ہے، لکھوا رہا ہے، بتا رہا ہے؟ یہودیوں کے 2 کیلنڈر ہوتے تھے. 2 کیلنڈر یہودیوں کے، ایک غلامی سے پہلے کا، اسیری سے پہلے کا، اور دوسرا غلامی کے بعد، اسیری کے بعد. غلامی سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ نوح کے حوالہ میں لکھی ہے. جو نوح کے زمانہ میں کیلنڈر کی تاریخ ہے وہ غلامی سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. کون سا مہینہ، کون سی تاریخ؟ ٹھیک ہے. اب آگے چل کر جب غلامی کے بعد خدا ان کے لیے فضل کرتا ہے اور وعدے کی سرزمین کی طرف جب لے کر ان کو نکلتا ہے تو خدا وہاں پر موسیٰ سے باتیں کرتا ہے اور پھر ان کو حکم دیتا ہے عید منانے کا. اور اس میں خدا ایک نئی تاریخ کو مقرر کرتا ہے نئے کیلنڈر سے جو اسیری اور غلامی کے بعد ہے. خدا نے کہا پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو تم فسح منایا کرنا. خروج کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 2 میں خدا نے کہا یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. غلامی کے بعد، غلامی سے پہلے الگ تھا، اب غلامی کے بعد دوسرا کیلنڈر خدا نے خود تیار کیا. خروج کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے. خدا خود کہہ رہے ہیں یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. اب یہ جو مہینہ تھا اسے نسان کا مہینہ کہا گیا. کون سا؟ اور تم اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو فسح کی عید منایا کرنا، اس کے لیے رکھ چھوڑنا. نوح کی کشتی، نوح کا جہاز 7ویں مہینے کی پنجابی جو 17ویں تاریخ، 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو جہاز ٹک گیا. اب یہاں پر جو دوسرا کیلنڈر آیا پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو خدا نے کہا فسح منایا کرنا. تو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو فسح کی عید منانے کا حکم ہوا نئے کیلنڈر کے مطابق. ٹھیک ہے. اب اس کو نئے عہد نامہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. یسوع مسیح کو صلیب پر فسح کے دن چڑھایا گیا. بائبل کے مطابق پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ تھی. جب یسوع مسیح پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو مصلوب ہوا، اسے قبر میں رکھا گیا. کتنے دن بعد وہ جی اٹھا تھا؟
اچھی بولو. کتنے دن بعد؟ گن لیں, اپنے اپنے ہاتھ پکڑیں. 1 2 3. ٹھیک ہے, کتنے دن بعد؟ اس کو نہ چھوڑیے گا, ادھر دیکھیں. اس کا جہاز کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو؟ 17 تاریخ نا, 7واں مہینہ. تو جب کیلنڈر چینج ہوا تو اس میں جو پہلا مہینہ تھا وہ 7واں مہینہ پہلے میں کنورٹ ہوتا ہے, سیم ڈیٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ 7واں مہینہ اب پہلے مہینے میں آ گیا, کیونکہ سال کا شروع یہیں سے ہوگا. اس میں تم فصح کی عید منانا. اب وہ کون سا تھا؟ 7ویں مہینے کی 14 تاریخ, 17 تاریخ, 7ویں مہینے کی, اور یہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ. وہ 17 تھی, یہ 14 ہے. یسوع مسیح کون سے دن کی اٹھا؟ 14 میں یہ 3 جمع کرو. پریز گاڈ, 17 تاریخ بنتی ہے. ہاللیلویا. یہ وہ خدا کے راز ہیں. جب آپ یہ جانتے ہو نا تو خدا اندر اترتا ہے, کیونکہ کلام روح القدس نے لکھوایا ہے, کسی انسان کا نہیں. اب سنیے, اس طرح نوح کی زمین پر طوفان کے بعد جو نئی شروعات ہوئی, اب ذرا غور سے سنیے. جب وہ 8 جانیں بچی, انہیں کہا کشتی سے باہر آ جاؤ, یہ زمین کا ٹکڑا تمہیں دیتے ہیں. وہ پہاڑ پر کھڑی ہوئی. آپ سن رہے؟ قوم بنی اسرائیل جب پیاسی تھی, اسے کہا ہورب کی چٹان پر آ اور اس پر سٹک مار, یہاں سے چشمہ جاری ہوگا, پانی نکلے گا اور سب پینا. تو موسیٰ پہاڑ پر اس چوٹی پر گیا اور وہاں پر جا کے اس نے چٹان پر سٹک ماری. بائبل کہتی ہے وہ چٹان خداوند یسوع مسیح تھا. ارارات کے پہاڑ پر جب کشتی ٹک گئی, بائبل کہتی بچانے والا تیرا خدا تھا. اب جب وہ نئی زمین دے رہا ہے, جب وہ نئی زمین دے رہا ہے, جب وہ پانی سے نکال رہا ہے, جب وہ دکھوں سے نکال رہا ہے, وہ نئے یروشلم میں داخل کر رہا ہے, تو وسیلہ کون؟ بائبل مقدس کہتی ہے تیرے خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. وہ قربان ہو اور تمہیں لے کے جا رہا ہے, نئی زمین دے رہا ہے, نیا آسمان دے رہا ہے, نیا یروشلم دے رہا ہے. نہ بیماری, نہ دکھ, نہ پریشانی. کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان معجزے کرتا ہے وہ. پریز گاڈ, ہاللیلویا. یہ ہے ہماری زندگی کا تعلق اس سے. یہ ہے خدا کے جلال کے راز.